دلیل نمبر 3، انسان دنیا میں جو علم حاصل کرتا ہے ظاہر ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، بلا مقصد تو علم نہیں حاصل کرتا، بلا مقصد تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مقصد ہے نا۔ اب انسان دنیا میں علم حاصل کرتا ہے نمبر 1 آنکھ سے، دیکھتا ہے یہ سیاہ ہے سفید ہے، کسی چیز کے سیاہ سفید ہونے کا علم میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، رنگ اور بھی ہیں، یہ آنکھ سے پتہ چلتا ہے۔ یہ چیز خوشبودار ہے بدبودار ہے، اس کا پتہ انسان کے ناک سے چلتا ہے۔ یہ چیز میٹھی ہے کڑوی ہے کھٹی ہے پھیکی ہے، اس کا پتہ زبان سے چلتا ہے۔ یہ چیز نرم ہے سخت ہے، اس کا پتہ انسان کے ہاتھ سے، جسم کی چھونے والی محسوس کرنے والی قوت سے پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کی جو آواز ہے یہ پیاری ہے ناپسندیدہ ہے کیسی ہے، یہ انسان کے کان سے پتہ چلتا ہے۔ تو انسان کو کسی بھی چیز کے بارے میں یہ 5 قسم کے جو علوم اور 5 قسم کی معلومات ملتی ہیں، یہ ملتی ہیں انسان کے حواس 5 ظاہرہ سے، انسان کے 5 اعضاء سے، آنکھ، ناک، زبان، ہاتھ اور انسان کا کان۔ لیکن ان 5 اعضاء کی ایک حد ہے، اس سے آگے یہ نہیں آپ کو بتا سکتے۔ آنکھ بتائے گی جب آنکھ اور اس چیز کے درمیان کوئی پردہ نہ آئے، پردہ آئے گا تو آنکھ نہیں بتا سکتی کہ جو دیوار کے پیچھے چیز ہے وہ سیاہ ہے یا سفید ہے۔ اسی طرح یہ ہاتھ ہے، یہ کسی چیز کی نرمی اور سختی بتائیں گے جب اس چیز اور ہاتھ کے درمیان بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مثلا یہ دیکھیے گلاس ہے، اب اس گلاس کے ارد گرد کوئی چیز لکڑ ہے تو یہ ایک نرم ہے سخت ہاتھ کیسے بتائے گا؟ اس لکڑ کو اٹھائیں گے اس تک ہاتھ پہنچے گا تو پھر ہے نا، ہاتھ کی بھی ایک حد ہے۔ اسی طرح انسان کا ناک ہے، انسان سونگھتا ہے ناک سے لیکن کتنی دور، ایک حد تک سونگھے گا نا، اس سے آگے یہ نہیں سونگھ سکتا۔ میں بتا یہ رہا ہوں زبان چکھ بتائے گی لیکن کب؟ جب وہ چیز زبان سے لگے گی، جب تک زبان سے نہیں لگے گی زبان اس کا ذائقہ نہیں بتا سکتی۔ کان سن کر بتائے گا لیکن کان کے سننے کی حد ہے، اس سے آگے کان نہیں سن سکتا۔ تو ان 5 اعضاء سے جو 5 معلومات ملتی ہیں ان کی حد ہے۔ اس کے بعد ایک اور کام ہے جو ان 5 کی بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ یہ چیز مفید ہے یا مضر ہے، نقصان ہے یا فائدہ ہے۔ ہم نے سیب دیکھا، ٹھیک ہے بھائی سیب چکھا ماشاءاللہ میٹھا ہے، آنکھ سے بڑا مزیدار ہے، ہاتھ لگا کے دیکھا بہت پیارا ہے یار، یہ تو بہت زبردست ہے ماشاءاللہ۔ یہ ساری خوبیاں ہونے کے باوجود یہ سیب فائدہ دے گا یا نہیں؟ یہ ان 5 اعضاء کا کام نہیں، یہ کام عقل کا ہے۔ عقل بتائے گی اس سیب کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، کس کے لیے مفید ہے کس کے لیے نقصان دہ۔ اب میں اس پہ بات نہیں کر رہا، یہ عنوان بہت لمبا ہے، سیب کا رات کو فائدہ ہوتا ہے یا صبح ہوتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے یا کھانے کے بعد ہوتا ہے، کس کے لیے مناسب ہے کس کے لیے، یہ سب باتیں چھوڑ دیں۔ سیب کا فائدہ کیا ہے یا نقصان کیا ہے یہ 5 اعضاء نہیں بتا سکتے، عقل بتائیے۔ اب اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، وہ یہ اس سیب کا کھانا حلال ہے یا حرام، یہ عقل بھی نہیں بتا سکتی۔ یہ سیب حلال ہے کہ حرام، عقل بھی نہیں بتائے گی۔ یہ جائز ہے کہ ناجائز، عقل بھی نہیں بتائے گی۔ کیوں؟ حلال اور حرام جائز اور ناجائز تو اللہ نے بتانا ہے، عقل کی تو اللہ تک رسائی نہیں ہے، عقل کیسے بتائے گی؟ اب ضروری ہے ایک ایسی چیز جس کی رسائی اللہ تک ہو، وہ کون ہے؟ وہ نبی ہے۔ پیغمبر کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اس وحی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز مفید ہے یا مضر ہے۔ توجہ رکھنا، یہ چیز مفید مضر نہیں، حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز۔ میں ایک قدم آگے اٹھانے لگا ہوں، اس سے اگلا قدم یہ ایک ہے، اگر یہ ہم نے کھایا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا موت تک۔ یہ زندگی بہت محدود ہے، کسی کی زندگی 10 سال، کسی کی 20، کسی کی 100، کسی کی 200 سال،
اور ایک یہ کہ اس کا فائدہ موت کے بعد ابدی زندگی میں کیا ہوگا۔ عقل کے اگلی زندگی ہے ہی نہیں، عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، تو عقل کیا بتائے گی۔ اب ضروری ہے کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے وحی آئے، وہ بتائے کہ اس کے کھانے سے یہ جو حلال ہے نا، مستقبل میں موت کے بعد فائدہ کیا ہوگا۔ یہ حرام ہے نا، اس کو کھایا تو موت کے بعد نقصان کیا ہوگا۔ یہ ابدی زندگی کے فوائد، ابدی زندگی کے نقصانات یہ بتائے گی وحی۔ اور وحی کس پر آتی ہے؟ نبی پر آتی ہے۔ تو نبوت کے بغیر بات سمجھ آ نہیں سکتی۔ خلاصہ کیا ہوا؟ میں نے 3 دلائل اس بات پر پیش کیے کہ نبی کی ضرورت کیا ہے، نبی کی ضرورت کیوں ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہیں، ان کی بات ماننا مخلوق مملوک کے ذمے ہے۔ کسی کی بات مانتے ہیں جب اس کی ذات کو دیکھیں یا بات کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، بات کو سن نہیں سکتے دنیا میں، تو ہمیں ایک ایسا واسطہ چاہیے جو اللہ سے سنے اور ہمیں سنائے، اللہ سے معلوم کرے اور ہمیں بتائے۔ نمبر 2، انسان جسم اور روح سے بنا ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے، اس کی دوا بھی مٹی سے۔ روح آسمان سے آئی ہے، اس کی دوا بھی آسمان سے، اس کی غذا بھی آسمان سے۔ جسم بیمار ہو جائے تو طبیب چاہیے، اس کا طبیب ڈاکٹر اور حکیم ہے۔ روح بیمار ہو جائے اس کا طبیب چاہیے، وہ نبی اور رسول ہے۔ تو روح کا علاج، چونکہ روح خود بھی نظر نہیں آتی، تو اس کا علاج جس وحی سے ہوگا وہ بھی نظر نہیں آ رہی، اس کے لیے نبی چاہیے جس پر وحی آئے اور روح کا علاج کرے۔ نمبر 3، انسان علم حاصل کرتا ہے آنکھ سے، ناک سے، زبان سے، ہاتھ سے اور کان سے۔ ان کی حد ہے، پھر فوائد یہ نہیں بتا سکتے، وہ بتائے گی کون؟ عقل۔ اس کے بعد حلال حرام، جائز ناجائز اور ابدی فوائد وہ عقل نہیں بتا سکتی، وہ بتائے گی وحی، اور جس پر وحی آئے اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ تو میں نے 3 دلیلیں اس بات پر دی ہیں کہ نبوت کی ضرورت کیا ہے، کیوں نبی کو ماننا ضروری ہے، نبی کے بغیر کام کیوں نہیں ہوتا۔ آگے انبیاء ہیں، آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بھی لکھی ہے، بعضوں نے 44 بھی لکھی ہے۔ میں تعداد پہ بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں انبیاء علیہ السلام کی جتنے بھی تعداد ہے، ان تمام کو نبی ماننا ضروری ہے، سچا ماننا ضروری ہے۔ کسی ایک پیغمبر کی توہین کرنے سے، کسی بھی ایک پیغمبر کی توہین کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، تمام کو ماننا۔ لیکن جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی شریعت پہ ہم عمل کرتے ہیں، جن کی اطاعت کے ہم پابند ہیں، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔